تو اب کیا تھا، انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران، انڈے کہاں سے لاؤں گا میں، بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع، ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا ہوا، بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا، پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہے، یار نئے نئے رشتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے، انڈے پہ انڈا، اڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے، پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرے، نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے، ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار، بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی، چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے سے نا، اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے، اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں، اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ان کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے، ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہے یہ اور چھوٹے نہ ہو جائیں کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی، پھر 1 سال میں اتنی، 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے، وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے، جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو، جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں، جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، وہ ہمارے ملازم ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ. اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی. 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا، وہ گند بھی کر رہی تھیں، مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی، اس کو بالکل سیپریٹ انتظام. تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس، تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی، ہم واپس اس کو پہنا دیں. تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس. تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں، یہی حل تھا نا. تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو بھائی. درس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار بیچاری بطخیں، لیکن کیا کریں، اب کیا کریں اس کا بھی. ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو. گند کر رہی ہیں بیٹیں اتنی بڑی بڑی، جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے، یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی. نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں. ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے، ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے لڑکوں سے کہا، میں سب کہہ رہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بطخیں. میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے. میں نے سب کو یہی کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے، کیونکہ اب یہ ہماری خدمت نہیں کر رہی، اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی ہیں. تو جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ اس کو، پھینکو نہیں، ضائع نہ کرو. ذبح کر دی. اب 3 شاپر بھرے میں، ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے، فل آف پروٹین ہے، لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس.